پاکستانی فلم انڈسٹری کے نامور فنکار جنہوں نے شوبز انڈسٹری میں بے پناہ کامیابی اور شہرت سمیٹی اور بہت ہی لگژری لائف گزاری، گھر، گاڑیاں، بنگلے، دنیا کی ہر مصنوعی آسائش حاصل کی اور خوب عیش و عشرت کی، لیکن افسوس کہ زندگی میں جو سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہوتی ہے یہ اس سے محروم رہے، یعنی اولاد کی نعمت سے۔ اللہ پاک نے ان کو اولاد تو دی لیکن معذور دی۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور وہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کسی انسان کو مشکل میں ڈال کر اس کا امتحان لے رہا ہے یا اسے کوئی جزا یا سزا دے رہا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب اس کے بارے میں حکمی طور پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارا مال و دولت اور ہماری اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پاکستان شوبز انڈسٹری کے یہ مشہور و معروف فنکار کون کون سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے تو نوازا لیکن معذور؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ایکسائٹنگ انفو کی ایک نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا خاندان جس نے فلم انڈسٹری پر راج کیا اور ہر فارمیٹ میں خود کو منوایا، آج ان کی اولادیں بھی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کفایت حسین بھٹی عرف کیفی کے بارے میں۔ کفایت حسین بھٹی نے فلم مولا جٹ میں بہت عمدہ اداکاری کی۔ انہوں نے خود کو نہ صرف بطور اداکار بلکہ بطور ڈائریکٹر بھی منوایا۔ مشہور زمانہ فلم چند مکھنا جو 1968 میں ریلیز ہوئی، یہ فلم کیفی صاحب کی ڈائریکشن میں ریلیز ہوئی اور اس نے گولڈن جوبلی بھی منائی۔ فلم سجن پیارا میں بطور ہیرو بھی آئے اور اس فلم نے بھی گولڈن جوبلی کمپلیٹ کی۔ عنایت حسین بھٹی جو کہ مشہور پنجابی گلوکار تھے، انہوں نے بھی بے شمار فلموں کے ساتھ ساتھ فلموں کی ڈائریکشن اور پروڈکشن بھی کی۔ کفایت حسین بھٹی اور عنایت حسین بھٹی ان دونوں بھائیوں کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ عنایت حسین بھٹی نے اپنے چھوٹے بھائی کفایت حسین بھٹی کو بہت سپورٹ کیا۔ کیفی صاحب نے 2 شادیاں کی۔ انہوں نے پہلی شادی فلم سٹار غزالہ سے کی جبکہ دوسری شادی فلم سٹار چکوری سے۔ فلم سٹار غزالہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شادی تا حیات قائم رہی، جبکہ فلم سٹار چکوری کو طلاق دے دی۔ چکوری سے ان کے 3 بچے پیدا ہوئے جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل تھی۔ بیٹوں کے نام عامر کیفی اور علی کیفی ہیں اور یہ دونوں تعلیم یافتہ ہیں، جبکہ چھوٹے بھائی علی کیفی تعلیم مکمل نہیں کر سکے۔ تعلیم کے دوران انہیں ذہنی مسائل پیدا ہو گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دورے بھی پڑنے لگے، لیکن یہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکے۔ آخر کار فاؤنٹین ہاؤس داخل کروانا پڑا، جہاں ذہنی امراض کا علاج تھراپی سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ گزشتہ 13 سالوں سے فاؤنٹین ہاؤس میں مقیم ہے اور اسی دوران ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ والدہ بڑھاپے کے سبب اپنے بھائی کے پاس امریکہ چلی گئیں۔ علی کیفی اس وقت تقریباً 42 سال کے ہو چکے ہیں۔ فاؤنٹین ہاؤس میں علاج کے سبب ان کی ذہنی حالت پہلے سے کافی بہتر ہے اور اب یہ نارمل انسان کی طرح سوچ بھی سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کو واپس گھر لے کر جانے والا نہیں۔ اس کی وجہ سے یہ اپنی باقی زندگی فاؤنٹین ہاؤس میں گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستانی کامیڈی کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام جسے برے صغیر پاک و ہند میں کسی بھی تعارف کی ضرورت نہیں، جناب ببو برال۔ ببو برال جس نے بے پناہ عروج دیکھا، جس کی شکل اور سٹائل دیکھ کر پبلک ہنسنے لگ جاتی تھی۔ یہ اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو ہنسانے کا فن جانتے تھے۔ انہوں نے بہت ہی عمدہ کامیڈی پیش کی۔ یہ اس دور کی بات ہے جب فیملیز تھیٹر دیکھنے آیا کرتی تھیں، لیکن یہ ایک طویل عرصے کی جدوجہد تھی جس کے بعد ان کو کامیابی ملی۔ ببو برال نے سینکڑوں سٹیج ڈراموں سمیت فلموں میں بھی اداکاری کی۔ سرحد پار بھارتی پنجاب میں بھی ببو برال کو نہ صرف پسند کیا جاتا تھا بلکہ ببو برال کی نقل کر کے وہاں پر بہت سارے کامیڈینز نے خوب پیسہ بھی کمایا، لیکن افسوس کہ ببو برال کا آخری وقت بہت اذیت ناک گزرا۔ اپنے عروج کے دور میں بے پناہ شہرت اور کامیابی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت زیادہ دولت بھی اکٹھی کی، لیکن اس دولت کو اپنے آخری وقت کے لیے محفوظ کرنے کی بجائے عیاشی پر خرچ کرتے رہے۔ ہر مہینے لاکھوں روپے کمانے والا ببو برال جب بیمار ہوا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لاہور میں کرائے کے مکان میں رہنے پر مجبور ہوا
ہوا اور اپنے علاج کے لیے کبھی حکومت اور کبھی مخیر حضرات سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے نظر آیا۔ بحیثیت قوم ہمارے لیے اور ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ ایسا فنکار جس نے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا، اس کا آخری وقت اتنا اذیت ناک گزرا۔ لیکن اگر بات کی جائے ببو برال کی اولاد کے بارے میں تو ببو برال نے پہلی شادی اپنے علاقے گکھڑ منڈی میں اپنے رشتہ داروں میں کی۔ ببو برال کی پہلی شادی میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جو پیدائشی طور پر معذور تھا، جس کا نام حاجی گلزار ہے۔ حاجی گلزار ذہنی مریض ہے جو کہ اپنے والد کے آبائی گھر گکھڑ منڈی میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہے، لیکن معذوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ جبکہ دوسری بیوی میں سے ببو برال کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے، مگر بدقسمتی سے دوسری بیوی میں سے بھی ایک بیٹا جس کا نام نبیل ہے، یہ پیدائشی طور پر تو ٹھیک تھا، لیکن افسوس کہ ایک حادثے کی صورت میں یہ اپنی ایک ٹانگ اور بازو گما بیٹھا۔ اس طرح یہ بھی معذوری کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس وقت ببو برال کے دونوں بیٹے محتاجگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، کیونکہ کسی بھی انسان کو معلوم نہیں کہ مستقبل میں اس کی آنے والی نسل کیسی ہوگی۔ اللہ پاک ببو برال کی دونوں فیملیز کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ پاکستان ٹی وی، فلم اور سٹیج انڈسٹری کی سینئر اداکارہ سمینہ بٹ، جس نے 3 دہائیاں انڈسٹری میں کام کیا، انہوں نے 700 کے قریب ٹی وی اور سٹیج ڈراموں میں اداکاری کی۔ سمینہ بٹ کے 2 بیٹے ہیں، لیکن افسوس دونوں ہی معذور ہیں۔ یہ خود بھی ہارٹ پیشنٹ ہیں اور شوگر کی مریضہ بھی ہیں۔ ان کے شوہر نے بھی ان کو طلاق دے دی تھی۔ سمینہ بٹ جس کا تعلق راول پنڈی سے ہے اور ان کے والد کشمیری جبکہ والدہ پنجابی تھیں، جبکہ سمینہ بٹ کے دادا برٹش آرمی میں آفیسر تھے اور ان کی کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، جن کا نام فیروز دین بٹ تھا۔ ان کی بہت چھوٹی سی عمر میں شادی ہو گئی اور ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے مختلف اخبارات اور میگزینز کے لیے بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ یہ مختلف NGOs کے ساتھ بھی وابستہ رہیں۔ 1988 میں ٹی وی انڈسٹری کے سفر کا آغاز کیا۔ سمینہ کو جوانی میں ہی طلاق ہو گئی اور انہوں نے اکیلے اپنے بچوں کی پرورش کی اور ان کی خاطر کبھی بھی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کے بچے پیدائشی طور پر تو ٹھیک تھے، لیکن جب بڑے ہوئے تو مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل سمینہ بٹ کے خاندان میں کئی لوگوں کا شیزوفرینیا کا مرض لاحق تھا اور یہی بیماری سمینہ کے بچوں میں بھی آ گئی۔ بچے جوان ہوئے تو ایک بیٹا جل گیا جو کہ ایک لمبا عرصہ ہاسپٹل میں مقیم رہا۔ یہ خود بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جبکہ بچے بھی ان کے بیمار رہتے ہیں۔ خدا جانے ان کا کیسے گزارا ہوتا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سمینہ بٹ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ لاہور میں کرائے کے گھر میں مقیم ہیں۔ سمینہ بٹ کی بہن اور بھائی مخیر حضرات اس کی مدد کرتے ہیں، جس سے گھر کا سرکٹ چلتا ہے۔ برصغیر پاک و ہند کے نامور اداکار جنہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بمبئی سے کیا، یہ 1934 کو بمبئی میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان تھے جن کا تعلق پشتون کشمیری فیملی سے تھا۔ اردو لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنے والے پاکستانی اداکار مظفر ادیب نے اردو لٹریچر میں ماسٹرز کی ڈگری بمبئی یونیورسٹی مہاراشٹرا سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہ اردو لکھاری بن گئے اور اسکرپٹ رائٹر بن گئے۔ یہ راج کپور کے والد پرتھوی راج کپور کے ساتھ ان کی پرتھوی تھیٹر کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ پھر انڈین نیشنل تھیٹر میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ پر بھی فائز رہے۔ انہوں نے انڈیا میں رہتے ہوئے 30 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ یہ پاکستان فلم انڈسٹری کے اس دور کے بہت ہی خوب رو ویلن ہوا کرتے تھے۔ فلم سٹار مظفر ادیب کی پہلی فلم بطور ویلن دال میں کالا تھی، جو کہ 1964 میں ریلیز ہوئی۔ اس کے بعد فلم مجاجن جو کہ 2006 میں ریلیز ہوئی اور ان کی یہی فلم اداکار ادیب صاحب کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ فلم سٹار مظفر ادیب نے برصغیر کے عظیم فلمی ہیرو دلیپ کمار سے لے کر پاکستانی اداکار شون شاہ تک ہر فلمی سٹار کے ساتھ کام کر رکھا ہے۔ انہوں نے تقریباً 500 کے قریب فلموں میں کام کیا۔ یہ 26 مارچ 2006 کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سننے میں آیا ہے کہ مظفر ادیب صاحب کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ پیدائشی طور پر ذہنی معذور ہے۔ آج کل مظفر ادیب کی فیملی کہاں ہے یہ کوئی نہیں جانتا، پر نہ ہی کبھی کسی نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھے پاکستان فلم انڈسٹری کے نامور فنکار، لیکن افسوس کہ ان کی اولاد آج بھی معذوری کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اسی طرح کی کسی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔